اپوزیشن کے لوگوں نے، جو اس وقت کی حکومت تھی، جو یہ دیکھ رہے تھے، جنہوں نے ایک نگران حکومت پھر بعد میں قائم کر دی پنجاب میں الیکشن کے نام پہ، جب انہوں نے پاکستان کی عام خواتین کو سیاست میں دلچسپی اور اپنا حق رائے دہی کو استعمال کرنے کی آگاہی دیکھی، تو پھر انہوں نے ٹارگٹ کیا کہ اس خاتون کو واپس گھروں میں بند کرنا چاہیے، اس کی زبان چھین لینی چاہیے، اس کے انگوٹھے پہ جو مہر لگانے کا جو اس کے پاس حق ہے وہ اس سے چھین لینا چاہیے۔ اس کے لیے کیا خوفناک قسم کی سازش تیار کی گئی۔ وہ سازش ہمیں پھر 9 مئی کو نظر آئی۔ 9 مئی کو پیسفل پروٹیسٹ ہوتا ہے، خواتین پیسفل پروٹیسٹ کرنے گھر سے نکلی تھی، نہ کسی کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا تھا، نہ کوئی توپ تھی، نہ ان میں سے کوئی خاتون جو ہے وہ آرنلڈ شوازنگر کی طرح کوئی بڑے بڑے آٹومیٹک ویپن لے کے گئی تھی۔ نہتی خواتین تھی، صرف زبان سے نعرے لگا رہی تھی کہ ہمارا حق ہے آزادی، اور ہمارے لیڈر کو، جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریمیسز میں سے اٹھایا گیا ہے، اغوا کیا گیا ہے، جو سپریم کورٹ نے بعد میں ججمنٹ دی تھی 12 مئی کو، اس کے مطابق ان کو رہا کیا جائے، ان کو کس خوشی میں اس طرح اٹھایا گیا۔ اس پروٹیسٹ کو پھر جو رنگ دیا گیا، اس پروٹیسٹ کے بعد جتنی بڑی بڑے دہشت گردی کے دفعات میرے سمیت جن خواتین پہ لگائے گئے، جس طرح بالوں سے گھسیٹ کے انہیں مارا پیٹا گیا، آپ نے وہ پھٹے ہوئے سر بھی دیکھے، آپ نے وہ منہ سے بہتا ہوا خون بھی دیکھا، آپ نے اپنی ہی جیسی، اپنے گھر میں موجود بہن بیٹیوں کی جیسی، ماؤں جیسی جو بیٹیاں باہر نکلی ہوئی تھیں، ان کے دوپٹے کھنچتے ہوئے بھی دیکھے، ان کو ٹھڈے پڑتے ہوئے بھی دیکھے، اور پھر ہر عمر کی، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والی خواتین کو آپ نے جیلوں میں بھی جاتا دیکھا، جن میں سے آج بھی ہماری بہنیں جیلوں میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، جن کا ایک کلپ سب سے زیادہ وائرل ہے کہ کوئی اندر نہ جائے، ڈسپلن قائم رکھے، آج وہ ابھی تک پاکستان کی خواتین میں بہت بڑی دہشت گرد ان کو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، ان کو جیل میں بند رکھا گیا ہے۔ عالیہ حمزہ، جس کو 10 مہینے سے جیل میں رکھا گیا ہے۔ صنم جاوید، ان کا آپ ذرا حلیہ دیکھیں، ان کے آپ سائز چیک کریں کہ ایک مڈل سائز کی پتلی دبلی سی خواتین ہے جو پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی دہشت گرد بنی ہوئی ہے۔ دفعات ہیں ATC کورٹس میں کہ ختم ہو کے نہیں دیتی ہیں۔ جتنے درجن اور آپ درجنوں میں کیلے اور انڈے نہیں جا کے آج کل خریدتے، اتنی ہمارے پہ FIRs ہوتی ہیں۔ ہم بڑی خوشی خوشی بتاتے ہیں کتنی درجن FIRs ہیں، 2 درجن ہے، 3 درجن ہے، کیونکہ 1-2 تو اب بات ہی نہیں رہ گئی نا، درجنوں کے حساب سے FIRs بنتی ہیں، درجنوں کے حساب سے دفعات بنتی ہیں۔ اور واحد یہاں پہ مہنگائی ہمیں ہٹ نہیں کر رہی، کیونکہ انڈے اور باقی کیلے وغیرہ خریدنے میں تو آپ کے پیسے زیادہ لگ رہے، مہنگائی ماشاءاللہ جو حکومت آئی ہے اس نے اور بڑھا دی ہے، لیکن FIRوں پہ کسی کا کوئی زور نہیں لگتا۔ جتنی مرضی FIR پاکستان تحریک انصاف کی ورکرز اور لیڈرز کے نام پہ بک کر دو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ نہ اس کا سائز دیکھتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ موجود کہاں تھی۔ ہمیں تو ماشاءاللہ سپر وومنز سب نے بنا دی ہے۔ آج تو ہم آپ کے سامنے سپر وومنز بن کے بیٹھے ہیں۔ ہم ایک ٹائم پہ 20 جگہوں پہ پائے گئے، پاکستان کی پولیس کے مطابق، پاکستان کی آئین اور قانون کے مطابق۔ ایک وقت میں آپ ایک جگہ پہ FIR درج کرتے ہیں، ایک جرم پہ۔ میرے سمیت یہاں بہت ساری وہ خواتین ہیں جس کا ایک وقت میں نام سارے، اگر راولپنڈی کے تھانوں میں ہے تو ایسی ایسی جگہوں پہ، ہزرو، اٹک، ٹیکسلا، اب مجھے ہاں جی ساتھ فیصلہ آباد، 10 مہینے بعد نئے کیس بن رہے ہیں، کیونکہ ہم سامنے آگے ہیں، کیونکہ ہم بول رہے ہیں، کیونکہ ہمارا بولا ہوا لوگوں کو پسند نہیں آ رہا۔ تو اب میں فارمولہ پوچھنا چاہ رہی ہوں اپنی پنجاب کی پولیس سے بھی اور باقیوں سے بھی کہ یہ بتائیے کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی تو میں نے پڑھی تھی، سائنس کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں، کہ ٹائم کی جو ارریلیونٹ ہو جاتا ہے ٹائم، وہ تھیوری کیا زمین پہ رہتے ہوئے، گریویٹیشن کے ہوتے ہوئے بھی کارگر ہے کہ ایک ہی وقت میں اگر میں ایک پولیس اسٹیشن میں بھی میرے اوپر دفعات لگی ہیں کہ جی میں یہاں دہشت گردی کر رہی تھی، تو میں دوسری جگہ پہ بھی تھی، میں تیسری جگہ پہ بھی تھی، میں چوتھی جگہ پہ بھی تھی، میں 14 جگہوں پہ راولپنڈی میں تھی، اور اسی وقت میں فیصلہ آباد میں بھی تھی، اسی وقت میں سرگودا میں بھی تھی، اسی وقت میں میاں والی میں بھی تھی۔ اس قسم کے جو چمتکار ہو رہے تھے
یہ کیسے ہوئے؟ یہ کوئی نئی تھیوری سائنس کی، فزکس کی آ گئی ہے مارکیٹ میں، جو پنجاب پولیس جس کی موجود ہے۔ میں سلام پیش کرتی ہوں آپ کو 8 مارچ کو خواتین کے انٹرنیشنل ڈے پہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی تمام خواتین کو سپر وومن بنا دی ہے۔ ہم روشنی کی سپیڈ سے تیز اڑتے ہیں اور ہم ہوا سے بھی تیز بھاگتے ہیں، اور ہم اتنی سپیڈ سے سارے کاروائیاں کر کے آ گئے کہ آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا اور پتہ بھی چل گیا ہے، اور 10 مہینے بعد بھی آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک خاتون اگر 9 مئی کو اس کا سر پھاڑا جا رہا تھا ڈی چوک میں، تو یہ ملک کے باقی حصوں میں بھی شامل تھی۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔